السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بدھ ہے 1 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. نیتن یاہو کے بڑے بڑے یو ٹرن سامنے آ چکے ہیں. اسے خدشہ کیا ہے اپنی پارلیمان کے اندر سے؟ منصوبے میں اس نے تبدیلیاں کیا کی؟ قطر نے کس ریزرویشن کا اظہار کیا؟ حماس اب کیا کہہ رہی ہے؟ اور ڈار صاحب بھی جو بات کر رہے تھے اس سے انہوں نے بھی یو ٹرن لیا ہے. تو یہ ہوا کیا؟ وقت سے پہلے ہم نے خوش آمدید کیوں کہا؟ اس پر تفصیل سے کچھ باتیں ہوں گی. لیکن آج میں ذرا ملکی سیاست سے آج کے ویلاگ کا آغاز کروں کیونکہ 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں، دلچسپ ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں اور کچھ اہم خبریں میرے تک پہنچی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لفظی لڑائی ایک دوسرے کے بارے میں وہ بھی جاری ہے، اس کا حوال بھی بیان کروں گا. لیکن ملک کی ایک مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اچانک علی امین گنڈا پور صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، ان کے بیٹوں کی جیسے ضمانت ہوئی اور دیگر معاملات، اور سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، میرے خلاف لکھواتی ہیں، بلواتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. علیمہ خان کا جواب بھی آگے سے آ گیا. اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مشال یوسفزئی صاحبہ کی، جو سینیٹر منتخب ہوئیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی نے تائید حاصل تھی، آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. سلمان صفدر صاحب میرے معروف وکیل ہیں، قانون دان ہیں. ہوا یہ کہ جو نعیم پنجوتھا صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب اور دیگر لوگوں کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، خان صاحب کی ترجمانی بھی کرتے تھے، کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی. تو آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ وہ کمیٹی ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دی گئی ہے. یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں فیصل فرید چودھری کی انٹری ہوتی تھی وہاں پہ، اب پنجوتھا صاحب اور نیازی صاحب وہاں پہ ان ہوئے، لیکن اب ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر حامد خان صاحب، ان 4 لوگوں پر مشتمل ایک نئی کمیٹی جیل سے عمران خان کا پیغام یہ باہر آ رہا ہے. اور یہ پیغام دینے والے ہیں مشال یوسفزئی صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور دیگر جو وہاں گئے. پبلک بھی ہو جائے گی یہ چیز جب آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حامد خان صاحب تو ریلیونٹ نظر نہیں آتے، یعنی وہ تو میں نے انہیں نہیں دیکھا جیل آتے جاتے یا کوئی ایکٹیولی پی ٹی اے کی سیاست کرتے ہوئے. علی ظفر صاحب بھی نپی تلے معاملات کو دیکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی جو اپروچ ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ملنے گئے مشال یوسفزئی صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور دیگر، آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو تازہ کنٹروورسی پی ٹی آئی میں جنم لی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر علی امین گنڈا پور کے الزامات، ان کو ان کے ساتھ جوڑ لیں، آپ کو صورتحال واضح ہوتی دکھائی دے گی. اس پہ میں مزید تبصرہ کیا کروں، آپ خود سمجھدار ہیں. رہ گئی بات علیمہ بی بی کی، تو ان کے اوپر جو الزام عائد کیے، میرا ایک ہی سوال ہے، کسی کا ظاہری بات ہے میں وکیل تو ہوں نہیں، سوال ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بہن جو ہے وہ بھائی کے ساتھ غداری کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بھائی اندر ہو اور بہن جو ہے وہ ایجنسیوں کی ایجنٹ بن جائے؟ اب اگر آپ پول بھی کروا لیں، کئی دوستوں نے پول کروایا کہ علیمہ خان درست کہہ رہی ہیں یا علی امین گنڈا پور، تو حیرت ہوگی آپ کو جان کے، بلکہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ 95% سے زیادہ لوگوں نے رائے علیمہ خان کے حق میں دی. ہاں، ان کا جو سیاسی کردار ہے یا فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پارٹی کی شکایات تھی. میں مہینے ڈیڑھ سے آپ کو بتا رہا تھا، جب میں بتاتا تھا تب پی ٹی اے کے چاہنے والے مجھے برا بھلا کہتے تھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علیمہ خان یا کوئی اور بہن کسی بھائی کے ساتھ بے وفائی کرے اور ان کے کاز کو نقصان پہنچائے. یہ امپاسبل ہے، نیئر ٹو امپاسبل ہے. یہ معاملہ منظر عام پر کیوں لایا گیا؟ یہ پھڈا پی ٹی آئی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں لفظی گولہ باری یہ کیوں ہوئی؟ یہ باریک پہلو ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دوست جو سننے والے دیکھنے والے ہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی خاموشی سے بیٹھ کے ٹھنڈے سانس لینے کے بعد، پانی پینے کے بعد، چائے کے 2 سپ لینے کے بعد اگر آپ غور کریں تو میرے یعنی اس ناچیز کے لفظوں میں چھپی وہ خبر ہے جو آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور وہ خبر سادہ سی ہے، 2 سیاسی جماعتوں کے اندر کنٹروورسی پیدا کرنے سے ہوا کیا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے نا. ہوا یہ ہے کہ اہم ترین اور حساس ترین جو معاملات ہیں ان سے توجہ تھوڑی ہٹ گئی اور روایتی سیاست کے اوپر بانسری بجنا اور ڈھولکی بجنا شروع ہو گئی. اتنی سی کہانی ہے مرشد، اور اس کے علاوہ لمبی چوڑی کو بات ہے نہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً یہ سیاسی واقعات ایسے ہی جنم لیے ہوں جیسے ہمارے سامنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانی کو لکھی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پلاٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو. اس کے بھی امکان ہے کہ اچانک کوئی صورتحال رونما ہوئی ہو تو اس کو ذرا بہتر کر لیا گیا ہو، اچھے ہدایت کار کی اچھی موسیقی اور اچھے پلے بیک میوزک کی وجہ سے اس کو رنگ دیا جا سکتا ہے.
یہ ہے پی ٹی آئی خبر. ایک اور خبر پی ٹی آئی کی سن لیں. عمر ایوب اور شبلی فراز آپ کو پتہ ہی ہے نااہل ہوئے تھے. تو آج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں حسن ارشد, انہوں نے ایوب صاحب, لطیف چترالی اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف حکم امتناع جو تھا اسٹے آرڈر وہ ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ متعلقہ عدالت میں سرنڈر کریں جس کے بعد آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی خواہش یہ تھی کہ عمر ایوب اور شبلی فراز بدستور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, اپوزیشن لیڈر سینٹ میں برقرار رہیں. یہی خواہش تھی ان کی. یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ فارمولہ تجویز کیا کہ محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں, علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے, تو تب ود ان پی ٹی آئی یہ جو گروپ ہے اس نے بڑی مخالفت کی تھی. یہ گروپ کون سا ہے جس نے کوآرڈینیشن کمیٹی میں تبدیلی کروائی یا دیگر معاملات میں؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے ہم نوا ہیں. انہی کے منتخب لوگ ان سے ملتے ہیں, انہی کے منتخب لوگوں کو ٹکٹس ملی. اور علی امین گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہیں. ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نہ اڈیالہ سے کوئی گرمائش پہنچ رہی ہے, ہیٹ پہنچ رہی ہے, اور نہ پنڈی یا گردنواہ سے پہنچ رہی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, یہ اطلاع میں آپ کو دے دوں. اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اپنی سیٹ میں یا اپنے عہدے میں رد و بدل کرنے کا. یہ بھی خواہ مخواہ لوگوں نے خواہ مخیالی کے لیے خبریں پھیلا رکھی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو چاہنے والے ہیں ان کی اگر آپ نے حیثیت سمجھنی ہے تو یہ آج کے جو فیصلے ہیں ان کو سمجھ لیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑی قربت رہی ہے خان صاحب اور خان صاحب کے اہل خانہ سے. یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھیں. اور پھر جو لوگ اندر جا کے ملے وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ہی گروپ کے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا تبصرہ کروں آپ سے؟ تو بہرحال ان کی پذیرائی ہوئی ہے. انہیں نہ پنڈی سے کوئی گرمائش پہنچ رہی ہے نہ اڈیالہ سے پہنچ رہی ہے. اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے. تو بہرحال اب جب کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے اوپر جو اسٹے تھا وہ ختم ہو چکا, تو ایک بار پھر سے راہ ہموار ہوگی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی, جس کو خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ آئیں منظر عام پر. اور خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ آئندہ یہ لوگ منظر عام پر آئیں. یہ ہو گئی پی ٹی آئی کی اور اندرونی کہانی کا ایک عارضی سا خلاصہ. بیرسٹر گوہر نے البتہ یہ کہا کہ 2 سال سے چیئرمین ہوں, عمران خان کی بہنوں نے کبھی مداخلت نہیں کی. ممکن ہی نہیں کہ ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہو کسی بہن کو, بالخصوص علیمہ خان صاحبہ. یہ ان کا بیان تھا, میں نے چلا دیا آپ کی خدمت میں. نون لیگ, کبھی الطاف بھائی ہوا کرتے تھے, وہ ٹانگیں توڑنے کا دعویٰ کرتے تھے لوگوں کو بارے میں جو ان کے مخالفین تھے. کبھی اب انگلی اگر کسی نے اٹھائی تو وہ توڑ دی جائے گی. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. نون لیگ کی حکومت ہے جی پنجاب میں, اور وہ پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. ایک دوسرے کی پرفارمنس کے اوپر, سیلاب متاثرین کے اوپر, سیاسی موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو آج قاہرہ صاحب نے بلاخر پریس کانفرنس کیا. کل تک میں آپ کو خبر دوں پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت تھی وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ میں آن ریکارڈ خبر دے رہا ہوں. پھر ظاہری بات ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں انہوں نے اپنی قیادت سے مشورہ کیا اور آج منظر عام پر آ کے انہوں نے گفتگو کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے کہ جی آپ ہماری بہن بیٹی ہیں, ذرا اپنے لہجے پر غور کریں, جو بھی اختلاف جتنا اسے یہیں تک روک دیں. اور انہوں نے کہا ہمارا آپ سے معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت ہم حکومت میں آئے تھے. گلا شکوہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی بلاول جب آئے تھے قصور کے دورے پر تب بھی انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا تھا, اس کے باوجود بلاول نے سی ایم پنجاب کی تعریف کی. میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آج جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بخاری کا رد عمل بھی آ رہا تھا اور وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی. یہ جب پریس کانفرنس اور ٹی وی پہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیانات سن رہے تھے نا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, جب لڑائی ہو رہی تھی اور آپ کو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, عین اسی وقت حکومت اور پیپلز پارٹی میں پارلیمان میں پہلا دور ہوا ہے مذاکرات کا. حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اعظم نذیر تاڑڑ صاحب تھے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر صاحب اور اعجاز جاکھرانی صاحب تھے. ان کے درمیان پہلا دور ہوا مذاکرات کا. پیپلز پارٹی نے اپنی ریزرویشن ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں, بات کریں گے پرائم منسٹر سے, نواز شریف صاحب سے اور دیگر سے. ایک طرف آپ نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے, دوسری طرف آپ کے بڑے بیٹھ کے حل سوچ رہے ہیں. حل کا ہے کیا, وزارتیں لینی ہیں نہیں لینی, اور کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اس لڑائی میں حکومت چھوڑ دے گی تو آپ کی غلط فہمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. یہ دونوں لازم و ملزوم کر دیے گئے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ہاں, مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا, مستقبل میں ہم نے اپنی سیاسی چال چلن کیسی رکھنی ہے تاکہ ہماری علیحدہ شناخت ہو, وہ ایک پہلو غور طلب ہے, ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اس مدعے کے اوپر 2 حرفی تبصرہ اور بھی فقیر سے سن لیں. وہ یہ ہے کہ اس کا اسکرپٹ مزید بہتر ہو سکتا ہے, اس کے اسکرپٹ میں مزید جان ڈالی جا سکتی ہے. ابھی یہ اسکرپٹ بظاہر کچا لگ رہا ہے کیونکہ اسکرپٹ کی جو لائنیں, جو ڈائلاگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, اس کے برعکس جو قیادت خود مل بیٹھ رہی ہے پارلیمان ہاؤس میں, وہاں گفتگو کچھ اور نوعیت کی ہو رہی ہے. کافی ہے. آ جائیں اصل خبر کی جانب جس پہ ہم پچھلے 3-4 دنوں سے محنت کر رہے ہیں, جو آپ سننا بھی چاہتے ہیں, نیتن یاہو کی کہانیاں. دیکھیے جی,
بی بی سی پہ ایک لکھاری ہیں لوسی ولیمز. اب آپ میری بات دھیان سے سنیے. لوسی ولیمز یہ لکھتے ہیں کہ اول تو یہ بات طے کر لیں کہ نیتن یاہو نے جس منصوبے کے اوپر حامی بھری ٹرمپ کے ساتھ، جیرارڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد ہے، اسٹیو وٹکاف جو مشرق وسطیٰ میں خصوصی ایلچی ہے، اور ٹونی بلیئر، ان 3 لوگوں کا یہ بنایا گیا ملغوبہ ہے منصوبے کے نام سے. تو جس منصوبے پہ عرب اسلامی ممالک اور پاکستان نے بھی حمایت کی تھی، اس میں تبدیلیاں کروا گیا ہے نیتن یاہو، اور پھر بھی اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے رہا ہے. یعنی من مرضی کا معاہدہ اس میں چینجز کروائیں، اسی لیے اسحاق ڈار صاحب نے بھی یو ٹرن لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے وقت سے پہلے اس قدر خوش آئند اور اسے ویلکم کیوں کیا؟ ویٹ کرنا چاہیے تھا حماس کے رد عمل کا، فلسطینی اتھارٹی کے رد عمل کا، اور نیتن یاہو کے یو ٹرنز کا، اور پھر کوئی بات اپنی سامنے رکھنی چاہیے تھی. جلد بازی میں اوور ویلمنگلی ویلکم ہم نے کر دیا، اسی لیے اب یو ٹرن اسحاق ڈار صاحب لے رہے ہیں. اسحاق ڈار نہیں، باقی بھی لے رہے ہیں. اسی لیے قطر کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ معاہدہ نہیں ہے جس کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی. لیکن کٹ اٹ شارٹ، نیتن یاہو کے بارے میں یہ بی بی سی سے لے کے، ہارڈ سے لے کے، اور دیگر جو معتبر ادارے ہیں ان معاملات پہ نظر رکھنے والے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اگر اپنی من پسند کا معاہدہ اس پہ عمل کرتا ہے تو بھی پھنستا ہے، نہیں کرتا تو بھی پھنستا ہے. کیونکہ ہمیں اس میں اسرائیل کی اندرونی سیاست کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. اپنے معاملہ تو ہم کریں گے ڈسکس، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اہل فلسطین، اہل غزہ کی رائے سب سے مقدم ہے، ان کی رائے سنی جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویسٹ اور امریکہ جو کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، وہ غزہ کے لوگوں کو جمہوری عمل کا حصہ نہ بنائیں اور خود ان کے اوپر حکومت کریں ٹونی بلیئر اور ٹرمپ بن کے، جیسے کہ کسی دور میں انگریز بہادر کیا کرتا تھا. یہ تو وہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن نیتن یاہو کے بارے میں یہ اسرائیلی میڈیا اور بی بی سی کیوں لکھ رہا ہے کہ یہ پھنس گیا ہے؟ اگر یہ اپنی من پسند کا معاہدہ کرے تو بھی پھنستا ہے، نہ کرے تو بھی پھنستا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر میں لوسی ولیمز کا حوالہ دے رہا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو اس کو بڑی چھوٹی سی حمایت حاصل ہے 120 رکنی نیسٹ ہے ان کی، جو پارلیمنٹ کو نیسٹ کہتے ہیں، KNESSET، وہاں اس کو بڑی تھوڑی سی حمایت حاصل ہے، اور سارے ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، رائٹ ونگ کے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں مل کے، 1-2 جماعتیں سے چھوڑ بھی چکی ہوئی ہیں. فار رائٹ کا الائنس ہے. اس الائنس میں 2 بندے ہیں، اتمار بین اور بیزلل. یہ 2 اس کے جو اتحادی ہیں، انہوں نے دھمکی بھی دی ہوئی اسے چھوڑنے کی. کیوں؟ اس نے اپنے اتحادیوں کے سامنے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم غزہ کو ضم کریں گے، غزہ کو ضم کریں گے. یہ اسرائیلی اخبار لکھ رہا ہے. فلسطینی نکال کر اپنی آباد کاری وہاں کریں گے، اور غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کا مکمل خاتمہ کریں گے تاکہ ان کا کنٹرول نہ ہو. اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور جو اس کی کابینہ ہے، اب میں آپ کو سب سے خطرناک خبر دینے لگا ہوں، اس کی کابینہ نے اسے کہا تھا کہ ہم ایسے کسی بھی امن معاہدے کی توثیق تمہیں نہیں دیں گے، ہم صرف تمہیں ایک چیز کی اجازت دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے کیسے جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پہ حماس کو غیر عسکریت یا غیر مسلح کرنا ہے اور نکالنا ہے. اس کے علاوہ تم کو منصوبہ لے کے آؤ گے فلسطینی ریاست کو ماننے والا، یا وہاں پہ کوئی اور اتھارٹی قائم کرنے والا، یا اسرائیلی فوجوں کی واپسی، وہ ہم نہیں مانیں گے. ان 2 وجوہات کی بنیاد پر، اس کی کابینہ اور اس کے اتحادی، اس کی بنیاد پر خدشہ یہ ہے کہ اس کی حکومت گر بھی سکتی ہے. اور اگلے سال 2026 میں اسرائیل میں الیکشن ہو رہا ہے، جس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس کی حکومت دوبارہ نہیں ملے گی. یہی وجہ بنی ہے، اب باریک بات کر رہا ہوں، کہ ان کا جو صدر ہے جس کا نام ہے اسحاق ہرزوگ، اسحاق لکھا جاتا ہے، ہم عربی میں اسحاق پڑھتے ہیں. اس نے اسرائیلی ریڈیو پہ بات کرتے ہوئے کہا، اسی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ نیتن یاہو کو کرپشن پہ سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ مقامی عدالتوں سے. تو اگر نیتن یاہو کی حکومت گر جاتی ہے تو جو اس کو کور حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا فی الحال، وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے اسرائیلی صدر نے کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو کرپشن کیسز میں سزاؤں کو معاف کر دیں. صدر معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اسے بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. معاہدہ اگر یہ نہیں کرتا تو ٹرمپ ناراض ہوتا ہے، امریکہ ناراض ہوتا ہے. معاہدہ کرتا ہے تو اندر سے جو اس کی کابینہ ہے اور اتحادی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے یہ الٹا پھنسا ہوا ہے، اور اسی لیے بار بار یہ یو ٹرن لے رہا ہے. حماس نے بھی جواب دے دیا کہ یہ جو ہمیں غیر عسکری کرنا ہے اس پہ ہمیں تحفظات ہیں اور اس کو ہم نہیں مانیں گے. اسی لیے قطر نے بھی کہا ہے کہ وہ شکے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ جن کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا. تو یہ اس کی نیتن یاہو کی کہانی ہے. میں آپ سے اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا کہ ملکی سیاست میں زیادہ رولا نہ آیا. تو 5 نقطے ایسے ہیں اس معاہدے میں جو چینجز کے باوجود سامنے آیا
جس کے اوپر دنیا بھر میں یہ غور کیا گیا کہ یہ 5 نکات ایسے ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ غزہ کی جو مستقبل ہے اس کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ کنا جی؟